اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ المولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوب ارشاد فرمایا، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً کبھی نہیں ہو سکتے۔ اہل علم کا مرتبہ اللہ پاک دنیا میں بھی بلند فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک یقیناً بلند فرمائے گا۔ وہ اہل علم جنہوں نے اپنی دنیا جو ہے گزارتے وقت اللہ کے رسول کی رضا کو حاصل کیا، پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ انہیں دنیا میں مناصب عطا فرماتا گیا، عہدہ و منصب ان کو ملتے گئے، شہرتیں ان کو ملتی گئی، وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے طالب بنتے گئے، تو پھر دیکھیے دنیا میں ان کا ایک مقام بنتا گیا۔ علم کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جاہلوں کی جب بات کرتے ہیں تو یہ دور بڑا عجیب ہمارا چل رہا ہے، اور ہم خود چونکہ عجیب ہو چکے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ علم حاصل کرنے کی جو شان رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ کیا بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام موجود تھے، آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جب تم جاؤ اور دیکھو کہ جنت کی پھلواریاں لگی ہوئی ہیں تو وہاں سے پھول حاصل کر لیا کرو، جنت کے ان پھلواریوں سے خوشبو حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا یہ جنت کی پھلواریوں سے مراد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ علم کی مجلسیں ہیں، وہ علم کی محفلیں ہیں، یعنی جہاں پر آپ دیکھو جس محفل میں جس مجلس میں علم کی بات کی جا رہی ہے اور علم پھیلایا جا رہا ہے، آپ وہاں چند لمحے بیٹھ کر بھی اگر علم کا ایک مسئلہ سیکھ کر وہاں سے آ گئے تو یہ جنت کی پھلواریوں سے حضور نے اس علم کے مسئلے کو تشبیہ دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں محافلیں بھی ہوتی ہیں، مجلسیں بھی سجتی ہیں، اہل علم آ کر وہاں پہ علم بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس حاصل کرنے کا نہ طریقہ ہوتا ہے نہ سوچ ہوتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ سابقہ دوروں کی بات کریں تو کتنا بڑا ایک مقام تھا اہل علم لوگوں کا، اور اگر آپ بغداد کی بات کرتے ہیں، اسپین کی بات کرتے ہیں، اندلس کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام، صوفیاء کرام آئے، اسلاف نے وہاں پہ قربانیاں دی، کئی اسلام کے ہیروز آئے، یہاں تک کہ جب دیکھا گیا، یہود نے دیکھا جو اسلام شریعت کے خلاف تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر اہل علم اسی طرح بڑھتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ان کے درمیان سے علم کی اس کیفیت کو دور کیا جائے۔ وہ اس میں کامیاب ہوئے اور دولت کے نشے میں مسلمان مکمل طور پر غرق ہو کر رہ گئے۔ پھر ہوا حال یہ کہ چنگیز خان کا بیٹا ہلاکو خان جس وقت بغداد میں داخل ہوا، اس وقت لڑائی ہوئی اور خلیفہ کی فوج ہار گئی جو مسلمان تھے، اور ہلاکو خان قابض ہو گیا بغداد پر، اور ہلاکو خان کے سامنے خلیفہ کو بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ تو ہلاکو خان نے کھانا منگوایا اور خود سادہ سا کھانا سادے برتن میں کھایا، اور سونے کے برتنوں میں اس نے ہیرے جواہرات، سونے سکے جمع کیے اور خلیفہ کے سامنے رکھ کر کہا کہ اس کو کھاؤ۔ خلیفہ نے کہا کہ میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو خان نے بڑا جملہ کہا، اس نے کہا اگر اس کو کھا نہیں سکتے تو اس کو جمع کیوں کیا؟ اگر اس کو نہیں کھا سکتے اس کو جمع کیوں کیا؟ تم اس خزانے کو اپنی فوج میں، جو تمہاری مسلمان فوج تھی، اس میں تقسیم کرتے، ان میں لڑنے کا جذبہ بیدار ہوتا، وہ میری فوج سے ٹکراتی اور میری فوج کو شکست ہو جاتی، لیکن تم نے خود تو سونا چاندی جمع کیا، اپنی رعایا کو بھی نہ دیا اور اپنے ان فوجیوں کو بھی نہ دیا۔ تو خلیفہ نے سر جھکا کر کہا یہی اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو ہلاکو خان نے کہا اب جو تیرا حال میں کرنے جا رہا ہوں اس پر بھی یہی رکھنا، یہ اللہ کی مرضی ہوگی۔ خلیفہ کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور باہر میدان میں ڈالا اور 500 گھوڑوں کو خلیفہ کے اوپر دوڑا دیا، اور اس نے یہ بات کہی کہ جب تم اس کو کھا نہیں سکتے اس کو جمع کیوں کرتے ہو؟ تو یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ کی زندگی کو آپ دیکھیے، حضور علیہ السلام نے تعلیم کا آغاز کس انداز سے کیا، اور مصطفیٰ پر جب وحی ہوتی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت بھی آپ کو تعلیم کے سلسلے سے جوڑتی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم تعلیم سے اگر کوسوں دور ہوتے گئے، وہ تعلیم جو ہمیں مہذب نہ بنا دے، وہ تعلیم جو ہمیں شعور ہمارا بیدار نہ کر دے، وہ تعلیم چاہے دنیا کی دین کی، وہ ہمیں اللہ کے رسول کی قربت حاصل نہ کروا دے، یاد رکھنا کہ ہماری اس تعلیم میں بڑا فقدان ہے۔ ہاں، جو تعلیم ہمیں اللہ کا ڈر دلا دے، رسول اللہ کی ذات کی رضا کو حاصل کرنے کا راستہ دکھا دے، یوں سمجھے گا کہ وہ تعلیم ہمیں کامیابی کی اس منزل کی طرف لے کر جا رہی ہے
جس منزل پر پہنچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات قرآن اور حدیث میں نازل ہوتے رہے۔ انشاءاللہ چونکہ یہ ٹاپک بڑا طویل ہے، وقتاً فوقتاً ہم اس کے پارٹس بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں گے کہ احادیث میں اس کی مزید کیا اہمیت آئی اور اہل علم کا رتبہ کتنا اللہ پاک دنیا میں اور آخرت میں بلند فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ تعلیم جو اللہ اس کے رسول کی رضا کا سبب بن جائے حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔